ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی ماں و بہنوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر کہ اللہ عز و جل نے ہم پر ایک اور رمضان کی عنایت فرمائی، جس کے نتیجے میں اس حدیث کا جس کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دو نمازوں کے بیچ کی اس کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اسی حساب سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں کسی بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی حساب سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ عز و جل کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس رمضان سے پہلے نہیں اٹھا لیا، رمضان میں داخل کر دیا. بس اگر ہم نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے ہیں، پھر وہاں سے ہماری طاعات چلی آئی ہیں، اور اس رمضان میں ہم جس لمحہ داخل ہو گئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ذنوب ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان کا کفارہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ صرف اپنے چھوٹے گناہوں کے لیے ہے. بڑے گناہوں کی معافی جب تک بندہ توبہ نہ کرے اللہ عز و جل کے سامنے معاف نہیں ہوتے. اللہ عز و جل کی اس حمد کے بعد ہزارہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے جہاں دوسرے نبیوں نے اللہ عز و جل نے جہاں انہیں ایک گرانٹ دی تھی کہ تم جو چاہو مانگ لو، دوسرے نبیوں نے جہاں مانگ لیا تھا تو اللہ عز و جل کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنا یہ کارڈ قیامت کے دن لوں گا، قیامت کے دن مومنوں کی شفاعت کر کے لوں گا. ہزارہ درود ان پر. وہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے. اگر کوئی بندہ یہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر پھر خشوع پوری طریقے سے آ سکتا ہے. کیونکہ پھر آپ کو اگر پتا ہو، مجھے اگر پتا ہو کہ بھئی اس نماز کے بعد میری جان جانی ہے، پورے کا پورا اخلاص، پورے کا پورا تقویٰ اس نماز میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی حساب سے قیاساً علی ھذا یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنا ہر رمضان آخری رمضان تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ہر روزہ آخری روزہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو جو نماز میں کیفیت ہماری ہونی ہے وہی کیفیت انشاءاللہ تعالی ہماری اپنے روزوں کے اندر بھی ہوگی. ایک بہت بڑی عبادت ہے روزہ. ویسے آج کا میرا موضوع روزے پر نہیں ہے، میں نے بس تمہیداً کہا تھا. میں عام طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب ہم روایتاً کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک احسان یاد دلا دوں اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو. وہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی. حالانکہ شریعت کا حکم ہے سمعنا و اطعنا، اس کے علاوہ بھی اندر سے، دل سے وہ درود لکھ لینا، ہاں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسانات کیے ہیں ہم پر، درود بنتا ہے. تو اس حساب سے بس میں نے کوشش کی کہ میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ تو آج کا موضوع ہے
کہ انسان اتنا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان اتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی لذت کو دیکھتا ہے تو لذت کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی قسم کی معصیت کو دیکھتا ہے، گناہ جس میں اسے مزہ آنے لگے، نافرمانی اللہ کی جس میں اسے کہیں وہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، بس اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے الگ الگ دروازے کھول رکھے ہیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہر مسلمان بندے کی مغفرت ہوگی باذن اللہ۔ اور اللہ عز و جل وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھ دیا ہے، یا جتنی آسانی سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کئی سارے فلمی اداکار ہیں انہوں نے بھی تو لا الہ الا اللہ کہی ہے، وہ بھی تو جنت جا سکتے ہیں، وہ بھی تو جنت جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے اور جنت میں داخل ہونے کے بیچ میں ایک بہت بڑا خلیج ہے، کیونکہ ہمارے اتنے سارے گناہ، 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ زندگی، اتنی بڑی زندگی میں اتنے کثیر تعداد میں ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ پھر لا الہ الا اللہ کہہ لیا میں باقی سارے گناہ ہر قسم کے کرتا رہوں جنت ضرور جاؤں گا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ جس نے کہی ہے، جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، وہ جنت جائے گا ضرور، مگر اس سے پہلے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ یا پھر اس کے سارے گناہوں کا بھگتان اسے کرنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، الفاظ کی ترتیب پر غور کریں۔ آپ کو عربی زبان نہیں آتی کوئی تکلیف نہیں، بس 2 الفاظ پر آپ غور کریں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پھر اس کے بعد آیا ہے جنہ۔ اس کا یہ صاف مطلب علماء نکالتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے جنت میں داخلے سے پہلے اس کی مغفرت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آخرت میں سیدھے اپنے کاندھوں پر پھر بھی گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے جنت میں داخل جائے، کوئی شخص نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ آیت آتی ہے، جب جنت کے دروازے پر جنتی پہنچ جائیں گے سلام علیکم طبتم کہا گیا۔ جب دروازے جنت کے کھولے جائیں گے اور جب مومن داخل ہونے کو ہوں گے جنت میں، تو وہ جو جنت کا داروغہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا تم پر سلامتی ہو، اب تم پاک ہو گئے ہو، طبتم، یعنی تمہارے سارے گناہ اب تک جتنے تم نے کیے تھے وہ سب اب دھل چکے ہیں، ان کی مغفرت ہو چکی ہے، یا پھر ان کی تمہیں سزا مل چکی ہے، اب تم جنت میں جانے کے لائق ہو۔ تو ایک چیز ہم یہاں گانٹھ باندھ کر چلیں، بڑے دھڑلے سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، عادت ہے، لت ہے وہ، اسی وجہ سے گناہوں سے پرہیز شروع سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ لت جب پڑ جائے تو رمضان میں بھی یہ لتیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کئی ہیں ایسے میں سے حضرات جو دن بھر تو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، جیسے ہی روزہ کھولا، مغرب کی نماز پڑھی، سب سے پہلے کونا تلاش کرتے ہیں۔ یہ لت ہے۔ میں بس ایک اشارتاً ایک لت کی طرف آپ کی بات، اب ورنہ آپ پھر دیکھ لیں یوٹیوب پر ہزاروں لتیں ہیں، یوٹیوب ہو گیا، اس طرح کے الگ سوشل میڈیا ہو گئے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کسی صاحب کو، ایک لت ہے وہ بھی، نماز ختم ہوئی ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ لتیں، رمضان کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے انمول ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انمول ہے، کچھ نہیں کم از کم استغفر اللہ تو کہتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے روزانہ 70 سے 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنا استغفار کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم چونکہ اتنے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کئی سارے لتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں گناہوں سے بہت پہلے سے توبہ کر کے گناہوں پر روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر ہوگا یہ جو میں ابھی کہنے والا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 ایسے مراحل ذکر فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے ہو کر کے ایک بندہ جنت پہنچتا ہے، جن میں سے 4 تو خود اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یعنی کسی شخص کے گناہوں کو دھونے کا اللہ عز و جل کی طرف سے سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ اللہ عز و جل مصیبتیں نازل فرماتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ مسلمان مصیبتوں میں، قسم قسم کی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ کہیں کوئی آسمانی پریشانی آتی ہے،
خوب بارش ہوتی ہے، کہیں زلزلے ہوتے ہیں، کہیں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے بھڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں غیر اغیار مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں. اور ہمارے گناہوں کی ویسے بھی کئی سارے تو ایسے ہمارے گناہ ہوتے ہیں جن کی ابھی تک مغفرت بھی نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ ہم معافی نہیں مانگتے. ویسے یہ ہمیں قاعدہ پتہ ہونا چاہیے کہ 6 ساعت تک کسی بندے کے کسی گناہ کے کرنے کے بعد کے 6 ساعت تک، علماء کہتے ہیں 6 گھنٹوں تک، اب 6 ساعت کہہ لیں، 6 گھڑیاں کہہ لیں، 6 گھنٹے کہہ لیں، وہ گناہ لکھا نہیں جاتا اس امید سے کہ بندہ اس کے بھیتر اس کے اندر اندر معافی مانگ لے گا. اگر بندہ 6 گھنٹوں کے اندر معافی مانگ لے تو وہ پھر گناہ اس کا لکھا نہیں جاتا. اور ہم بتائیں پچھلی دفعہ کب کوئی گناہ کیا تھا، کتنے مہینے ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا، آج تک گناہ یاد نہیں آیا ہمیں، معافی مانگنا تو دور کی بات. تو اس طریقے سے یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا کانٹا بھی، آج تو کانٹے بھی چبھنے سے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دیکھیں تو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اگر کسی کو چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اس کے حساب کا کوئی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے جس سے ایک انسان ہو کر گزرے گا کہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا مصائب کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، آزمائشوں کی، تکلیفوں کی شکل میں اس دنیا میں اسے ملتا ہے. اگر اس میں وہ پاک ہو جائے، اتنے ایسے گناہ تھے اس کے کسی بندے کے کہ اس میں وہ پاک ہو گیا، تو پھر موت کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، سوال جواب حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت. کیوں؟ کیونکہ سارے گناہوں کا کفارہ ہی ہو چکا ہے. دوسرا، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے قبر میں لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے، تو قبر میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ کہلائی جاتی ہے ضمۃ القبر. ہم جھپی کا لفظ بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں. ہر کسی کو قبر ایک جھپی دیتی ہے، ایک بار گلے لگاتی ہے. اور وہ گلے لگانا میرے اور آپ کے آپس میں گلے لگانے جیسا نہیں ہے، وہ ہر کسی کو جھپی دیتی ہے. ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ظلمت القبر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قبر میں آنکھیں موند رکھی ہیں، موت ہو چکی ہے ہماری، ہمیں اندھیرے سے اجالے سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، وہاں کا اندھیرا بہت دردناک ثابت ہو سکتا ہے. ظلمت القبر. اس کے علاوہ سوالات ہوتے ہیں. سبحان اللہ، میں نے ابھی دوسری ہی بات کی ہے، وقت کی گھنٹی بج رہی ہے. میں 10 پر جانے والا تھا، اگر ممکن ہوا تو 10 کے 10، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دفعہ باقی پر بات کریں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک تو ضمۃ القبر یعنی قبر میں جھپی کا ملنا، دوسرے ظلمت القبر کہ وہاں کی تاریکی وہی خود کافی ہے ہولناکی کے لیے. 1 منٹ کے لیے سوچ لینا، آپ یا میں گھر میں اکیلے ہیں، رات کے 12-1 بجے کا وقت ہے، جاگے ہوئے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے اور کہیں سے کوئی ہلکی سی روشنی بھی نہیں آ رہی ہے، آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. آپ اندازہ کریں اس ایسے وقت میں اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جا کر کے ٹارچ ٹٹولنی ہے، کتنا مشکل کام ہے، کتنی جگہ دھکے لگیں گے، جبکہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، پتہ ہے کہاں کیا رکھا ہے. تو اندازہ کریں قبر کی ظلمت کا، وہاں کی تاریکی کا. اس کے علاوہ قبر کے اندر تیسری جو چیز ہونی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے آ کر کے پیار سے اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، من ربک ما دینک من نبیک. ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں آپ، یہ جو ہے کسی زلزلے سے، کسی ہولناکی سے کم نہیں ہے. وہ ایسے سوال پوچھیں گے کہ ہم سٹ پٹ آ جائیں گے. جیسے کہیں کسی پولیس وغیرہ کا انٹروگیشن آپ نے دیکھا ہو، پولیس تفتیش کرتی ہے، جانچ پڑتال کرتی ہے کسی سے، بتاؤ تم نے کیا کہ نہیں سر میں نے نہیں کیا. بتاؤ. تھوڑا سا سہمتا انسان، دوبارہ پوچھا جائے، ڈنڈا اٹھا لیا جائے تو وہ نہ کیا ہوا جرم بھی کئی دفعہ قبول کر لیتا ہے. یہ الگ بات ہے، میں اس پر نہیں جا رہا. یہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، آسانی سے پوچھا جانے والا سوال نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الا واوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال. دجال کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے. دجال کے فتنے کے لیے انتظار کرنے کو نہیں کہا گیا. اچھا دجال آنے والا ہے، وہ دن آنے والے نہیں، پناہ مانگنے کو کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال کہتے ہیں. وہ جو دجال کا فتنہ آئے گا، اچھے اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے اس وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں یہ جو دجال کا فتنہ ہوگا، اتنا ہی ویسا ہی فتنہ تمہارے قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا جب تم سے وہ 3 سوال پوچھے جائیں گے. وہاں ویسا فتنہ ہوگا. یہ جو سوال پوچھے جانے ہیں آسان نہیں ہے، تو لہٰذا گناہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اتنے سارے مراحل سے ہو کر گزرنا ہے. تو میں نے کہا 4 چیزیں. پہلی چیز تھی
کہ دنیا میں مصائب، مشکلیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں. دوسری چیز تھی کہ قبر کے اندر ایک جھپی کا ملنا، ایک معانقہ، گلے لگنے کا ہونا. اسی حساب سے ظلمت القبر، تاریکی کی بات کہہ لیں آپ. اور پھر تیسرا جو میں نے کہا سوالات، وہ جو سوالات ہوں گے بڑے کٹھن سوالات ہوں گے. سچ مچ جس نے دین پر زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. ورنہ ہم میں سے کئی ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو چٹھیاں بنا کر کے قبروں کے اندر دبا آتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر پڑھ لے گا، جواب دے لے گا. یہ ہوتا ہے سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی عقل کا کتنا باقی رہ گیا ہے، کتنی عقل سے پیدل دوسرے معنوں میں ہم ہوتے چلے ہیں. اسی حساب سے اگلا مرحلہ جو ہوگا، جب بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہمیں اٹھایا جائے گا، دوسرے بھی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لیں گے ہمارا. نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یاد رکھیں 50,000 سال کی مدت کا یہ ایک دن ہوگا. ہم یہاں کسی کا انتظار بس اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر 10-20 منٹ کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں. وہاں اپنے ہی حساب کتاب، اپنے ہی گناہوں کا، اپنی ہی زندگی کا حساب کتاب دینے کے لیے پتہ نہیں کتنا کھڑا ہونا پڑے. اور اس صورت میں کسی بندے نے ایسے گناہ کیے ہوں. اچھا میں ایک بات اور بتا کر چلو یہاں پر. اس سے پہلے میں نے کہا بندے نے کچھ گناہ ایسے کیے ہیں جس کی پاداش میں اللہ عز و جل نے اگر دنیا میں مصیبتیں بھیجی، دنیا میں اگر صفایا ہو گیا اس کے گناہوں کا، تو وہ پھر ایسے چلے گا اس دنیا میں جیسے اس کے کاندھوں پر کوئی بوجھ نہیں. احادیث سے ثابت ہے کہ کسی پر اتنی مصیبتیں، اتنے مصائب آتے ہیں کہ وہ پریشان ہو اٹھتا ہے، یار مجھ پر ہی کیوں مصیبتیں اتنی، مگر وہ صبر کرتا جاتا ہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا. اور حالت یہ ہوتی ہے ان مصیبتوں کی، کیونکہ ایک چھوٹا سا کانٹا بھی آپ کو چبھ جائے تو آپ کا ایک گناہ کا کفارہ ہے. تو جہاں مصیبتیں بڑھتی جائیں گی وہاں آپ کے گناہ بھی دھلتے جائیں گے. تو اتنا ایسا ہوگا کسی کے ساتھ کہ اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور وہ زمین پر ایسے چل پھر رہا ہوگا کہ اس کے کاندھوں پر گناہ کا کوئی بوجھ نہ ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. اگر اس کے باوجود بھی کسی کے گناہ بچ جاتے ہیں، یعنی یاد کر لیں ایسے گناہ جن کی سزا قبر کے اندر ہونی ہو، تو یہ ایک اور مرحلہ ہے. میں ابھی قبر سے اٹھائے جانے کی بات کر رہا تھا، واپس پیچھے چلیں. قبر کے اندر ہی بندے کو، یہ تو 3 چیزیں تو ہو گئی، سوال ہونا تھا، وہاں کی تاریکی تھی، وہاں کی جھپی تھی. اس کے علاوہ قبر کے اندر کچھ لوگوں کو ہے نا، پتہ ہے نا ہمیں کہ پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر آنے دیں، اس کا عذاب قبر میں ہوگا. اس سے بچاؤ کا راستہ بھی ہے. اس سے بچاؤ کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ احتیاط کریں ہم. دوسرا راستہ یہ ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے پھر بھی غفلت ہوتی ہے. ایسی صورت میں روزانہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کریں. سورۃ الملک پھر آڑ بن کے آئے انشاءاللہ تعالی قبر کے عذاب میں، قبر میں عذاب ہونے سے بچائے انشاءاللہ تعالی. احادیث کی روشنی میں ہے یہ بات. لہٰذا میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے گناہ پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں اور ایسے گناہ اس نے کیے ہیں جن کی سزا اسے قبر میں دی جانی چاہیے یا قبر میں دیے جانے کا شریعت نے کہا ہے، تو اس کو قبر میں اس چیز کا عذاب ہوگا. اور اس کے بعد اگر وہ پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، تو سیدھے قیامت کے دن اللہ عز و جل کا ساتھ بات چیت اور پھر حساب کتاب، سیدھے جنت، کوئی عذاب نہیں کیونکہ سب یہاں دھل چکا ہے. اگر پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی یاد رکھیں ہر گناہ کی سزا قبر میں نہیں ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قبر میں ملنی ہے، کچھ ہیں ایسے جن کی قبر میں نہیں ملنی ہے. تو وہ گناہ اگر بندے نے کیے ہیں جن کی سزا قبر میں نہیں ملنی ہے، دیکھیں ہم کتنی جسارت کے ساتھ، کتنی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے جاتے ہیں. میں نے کہا نا ابھی دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. تھوڑا سوچیں ہم کہ ہم اگر ایسے گناہ کرتے جائیں اور ہمیں گناہوں کی اپنی جو سزائیں بھگتنی ہوں گی اس کی پرواہ نہ ہو تو پھر بہت مصیبت ہو سکتی ہے. تو کسی بندے نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، یا مثال کے طور پر کسی نے فوٹوگرافی کی ہے. ہم ہیں نا، ہمیں بہت شوق ہے، کوئی بھی اچھا موقع آ گیا کھڑے ہو کر کے سیلفی لینے لگے، ہاں اب یہاں ہم اس میں آئیں گے نا، نہیں اس کا تو علماء نے فتویٰ دیا ہے، یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. کریں بحثیں. جن کو تقویٰ مطلوب ہے وہ ان بحثوں میں نہیں پڑیں گے، جن کو تقویٰ مطلوب نہیں فتویٰ مطلوب ہے وہ بحثوں میں پڑھتے رہیں گے، اپنے آپ کو خوب دلاسے دیتے رہیں گے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، جو میں کرنا چاہوں کروں. مجھے پھر بھی سیلفیز کھینچنی ہیں، مجھے پھر بھی لوگوں کی تصویریں کھینچنی ہیں، بس اس غرض سے کہ نہیں میں صرف ان تصویروں کو اپنے موبائل فون میں رکھوں گا، مرضی. تو اللہ عز و جل کا یہ کہنا ہے کہ جس کسی شخص نے فوٹوگرافی کی ہوگی تو اللہ عز و جل قیامت کے دن، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن اس بندے سے کہا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ تصویر کھینچی تھی نا، چلو اس میں روح پھونکو.
اور یہ روح پھونکنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو دے دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا روح پھونکو، وہ بولے گا اللہ نہیں آتا مجھے معاف کر دو. نہیں، وہاں یہ سب نہیں چلے گا. احادیث کی روشنی میں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تصویر لے گا اور اس تصویر میں 50,000 سال تک 5 منٹ کریں آپ، 5 منٹ کر سکتے ہیں 5 منٹ تک؟ یہ ایک دن کر لیں گے ہم، پورا ایک دن 50,000 سال ایسا بھگتان. کوئی غرور والا ہوتا ہے نا، اکڑ سے چلتا ہے غرور والا، اس کو ایک دم چیونٹی جیسا بنا دیا جائے گا. اللہ کی خلقت دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کتنے واللہ علی کل شیء قدیر، کتنے زبردست اللہ عز و جل ہیں. ایک انسان کو جو اس دنیا میں اترا کر چلتا ہے، فخر کرتا ہے، اس کو چیونٹی کی مانند بنا دیا جائے گا، وہ چیونٹی کی مانند پڑا رہے گا اور اس پر اس کو سٹامپ کرتے ہوئے، اس کو کھندیلتے ہوئے جائیں گے. کرنا ہے فخر؟ ہم دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، کچھ نہیں، چلو اللہ معاف ہے. یہ ہمارا بہت زبردست لائن ہے ہماری، اللہ غفور و رحیم ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جس آیت میں کہا کہ میں غفور و رحیم ہوں، اس کے بعد والی آیت میں وَنَبِّئْ عِبَادِي، کیا ہے وہ آیت؟ کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. کہ ایک طرف جہاں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں غفور و رحیم ہوں، وہیں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میری پکڑ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کے، مجھے نہیں لگتا کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے کہہ پاؤں گا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابن سیرین ایک بہت زبردست سلف گزر چکے ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ احادیث پڑھیں گے، احادیث کی کتابیں پڑھیں گے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے پائے کے متقی انسان تھے وہ، چوٹی کے انسان. اگر ہم ان جیسے بھی بن جائیں نا تو ہمارے تو وارے نیارے. صحابہ جیسا بننا تو دور کی بات، میں نے بتایا کہ صحابہ کی دھول جیسے بھی، ان کے پیروں کی دھول جیسے بھی ہم لوگ نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم ابن سیرین جیسے بن جائیں رحمہ اللہ تو بھی ہمارے لیے وارے نیارے ہونے والا معاملہ ہوگا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ یوں ہوا کہ وہ تیل کا کاروبار کرتے تھے. ان کے تیل میں ایک چوہا مارا ملا. وہ دیکھ رہے ہیں تیل کو، اور ہمارے ہاں جیسے ابھی بیرلز ہوتے ہیں ویسا نہیں، ان کے پاس اتنا تیل تھا اور وہ تیل کا جو حوض تھا اس کے اندر چوہا پڑا ہوا ہے. اور اندازہ کریں، میں حوض کی بات کہہ رہا ہوں، اس کی قیمت علماء بتاتے ہیں کہ انہی دنوں میں، اسی وقت میں 40,000 دینار تھی. 40,000 روپے کا تیل بھی آج کا انسان پھینکنے کو کہو نہیں پھینکے گا، ضائع کرنے کو کہو. 40,000 ہے، کچھ اور راستہ نکالو نا مولانا، کچھ بتاؤ نا، کہیں سے کوئی اور ترکیب بتاؤ نا، پوچھو نا کسی کو، مدینہ فون کرو نا، مکہ فون کرو نا، کہیں سے حل نکالو نا اس کا. اتنا سارا میں تو پھر دیوالیہ نکل جائے گا میرا. یہ ہمارا ہوتا ہے 40,000 اور دینار، 40,000 روپے نہیں، دینار. ایک دینار ایک گولڈ کوائن کو کہتے ہیں، گولڈ کوائن. ایک دینار ایک گولڈ کوائن. تو آپ دوسرے معنوں میں 40,000 سونے کے سکوں کی بات کر رہے ہو. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوہا اس طرح کے کسی سیال چیز میں، لکوڈ چیز میں پڑ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سارے کا سارا تیل بہانا پڑے گا. اگر یہ کسی گھی جیسی چیز میں پڑتا جو جمی ہوئی ہو، یا پھر تیل ہی جمع ہوا ہو اس میں پڑتا، لکوڈ کو ہم سولیڈیفائی کرتے ہیں نا فریزر میں رکھ کے، ویسا اگر پڑتا تو اتنا حصہ نکال کر کے پھینک دینا کافی ہے. مگر وہاں ان ایام میں تو اتنے بڑے بڑے کولڈ سٹوریج ہاؤسز تو نہیں تھے، تو اتنا سارے کا سارا تیل انہوں نے پھینک دیا. اور اس وقت انہیں یاد آیا کہ لگ بھگ 30 سال پہلے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں نے غرور میں آ کر کے یا فقیر کہہ دیا تھا. اس کا بدلہ یا اس گناہ کی پاداش. انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق سے ایسا سوچے، نہیں میرے ساتھ اللہ عز و جل ابتلا کا معاملہ کر رہے ہیں، میں اللہ عز و جل کے ساتھ جو ہے اتنا نیک ہوں، میں اتنی جس دن کسی بندے نے سوچا نا کہ میں نیک ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، وہیں اس کا ختم. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کہاں گارنٹی ہے کہ ہماری ہر ایک نماز قبول ہوئی ہے؟ کہاں گارنٹی ہے؟ ہم نے بس ادا کی ہے نماز، ادا کی ہے زکوٰۃ، رکھا ہے روزہ، قبول ہوا کہ نہیں ہوا بالکل نہیں پتا. لہٰذا ہمیں اپنے اچھے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، اور اچھے اعمال میں نے بہت کیے ہیں، چلو ایک آدھ گناہ بھی کر لیتا ہوں، یہ سوچ کر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا، میں ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا، بس اللہ عز و جل سے دعا کریں. میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ باقی باتیں 1-2 منٹ کے اندر خطبہ ثانیہ میں آپ کے سامنے آ جائیں. بس اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس سے بچے رہیں.
اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اس رمضان ہمارے تمام گناہوں کی اللہ عز و جل مغفرت فرما دے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ 10 ایسے مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ انسان کی مکمل طور پر مغفرت ہو جائے پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہو. میں یہ بات اس لیے بھی دہرا رہا ہوں کہ کئی سارے ہمارے برادران ایسے ہیں جو پچھلے 5-10 منٹ میں آئے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی. تو میں بات دہرا دوں اختصار کے ساتھ کہ کسی بھی انسان کی, کسی بھی مسلمان کی جنت میں داخلے سے پہلے 10 مراحل سے ہو کر گزرنا اس کے لیے طے ہے. اگر اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ دھل جائیں, سارے گناہوں سے وہ پاک ہو جائے, اب اس کے لیے جنت میں داخلہ ممکن ہے. اس میں ہم نے کچھ اسباب ذکر کیے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. سب سے پہلے تو مصیبتیں آ سکتی ہیں, پھر اس کے بعد قبر کے اندر پریشانیوں کا, پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ قبر کے اندر عذاب کا, پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا الگ الگ طرح کے گناہ انسانوں نے کیے ہوتے ہیں تو ان گناہوں کی سزا اس کو ان 50,000 سال تک بھوگنی پڑ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما دے, قیامت کے دن اگر اللہ عز و جل ہم پر رحم فرما دے اور وہ حدیث النجوہ کا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ, اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں قریب کریں گے, دوسرے لوگوں سے پردہ کر دیں گے اور بلا کر قریب بلا کر اس سے کہیں گے تم نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, یاد ہے نا؟ وہ کہے گا ہاں. تو اللہ عز و جل اس گناہ کی مغفرت کرتے ہوئے کہیں گے اس دن میں نے تمہارے اس گناہ پر پردہ ڈالے رکھا تھا, آج بھی میں پردہ کیے ہوئے ہوں, کسی کو نہیں پتا چلا, آج میں تمہارے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں. اور یہ پیکج نہیں ہے, یہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اچھا سارے گناہوں کا ایک ہی ساتھ ایک ہی شاٹ میں نہیں, ایک ایک گناہ یاد دلوایا جائے گا, ایک ایک گناہ کی بابت یہ بات ہوگی, پریشان ہو جائے گا انسان, یہ بھی گناہ, یہ بھی گناہ, یہ بھی اور یہ بھی. تو حدیث النجوہ کی یہ بات ہے, اللہ عز و جل ہمیں ان میں سے کرے, بلکہ اللہ عز و جل ہمیں ان میں شامل کرے جن کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ عز و جل بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. آمین یا رب. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہمارے اپنے طرف سے کچھ, اگر ہم کچھ انیشیٹوز لیں, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 نمازوں کے بیچ میں جس کسی نے کچھ گناہ کیے ہوں تو 2 نمازوں کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ویسے ہی میں نے کہا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم کرتے رہیں, اس کے علاوہ اگر ہم توبہ استغفار کرتے رہیں, بار بار استغفر اللہ پڑھتے رہیں, اذکار میں, صبح کے اذکار میں, شام کے اذکار میں ہم استغفر اللہ کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہ پھر معاف ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بندہ خود سے بیٹھ کر توبہ کرے بڑے گناہوں کے لیے کہ میں نے فلاں بڑا گناہ کیا تھا. اب آج کل تو ممبر رسول سے کھڑے ہو کر زنا کی بات کرنا کہ زنا سے بھی معافی مانگ لو عام ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس طرح ممبر سے کھڑے ہو کر کے زنا کی بابت بات نہیں ہوا کرتی تھی. آج اتنا پرفتن ماحول ہے, اور یوٹیوب کہہ لیں, طرح طرح کی فلمیں کہہ لیں, سوشل میڈیا کہہ لیں, اور اختلاط کہہ لیں, لڑکوں لڑکیوں کا مل جل کر پڑھنا کرنا, اور پڑھنے کے بہانے یہاں وہاں جانا کرنا. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ورجنٹی آج تک بچا پائے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں ورجن بنائے رکھے, آمین. تو استغفار کریں. اسی حساب سے ایک اور چیز, 8ویں چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں اگر دستیاب ہو جائے قیامت کے دن, ہمارا نام ان لوگوں میں آ جائے جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا, میں اللہ کے سامنے جا کر کے گڑ گڑاؤں گا کہ ان کے گناہ معاف کر دو. اگر ہمارا ان میں شمار ہو جائے تو پھر ہمارے بارے نہ رہے. اسی حساب سے آخری چیز انشاءاللہ تعالی, حالانکہ 2 چیزیں اور ہیں, میں 2 میں سے ایک پر بات کروں گا, دوسری چیز بس ضمناً ذکر کر دوں گا. ایک یہ ہے کہ کسی بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے بھائی بہن, اس کے بیٹے یا اس کے جو بھی رشتہ دار ہوں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں, اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے, اس کے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہوتے رہیں گے. یہ ایک اور راستہ ہے. ایک راستہ اور یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, یہ آخری بات ہے, جب کوئی بندہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں. انفارچونیٹلی آج یہ ہو گیا ہے کہ اگر میرے اپنے جان پہچان کا ہے, میرا اپنا رشتہ دار ہے تو میں جنازے کو جاؤں گا, ورنہ جنازہ سامنے سے جا رہا ہے, بغل والی گلی کا ہے, میں کسی جانتا بھی نہیں ہوں, یہی اگر جنازہ بھی آیا ہے تو نماز پڑھ کے نکل لیتا ہوں. اگر یہ عمل ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ میرا انتقال ہوا ہو
میری جنازے کی نماز پڑھنے کے بجائے اس طرح اچھا یہ فلاں صاحب ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, نکل کے لوگ چلتے چلے جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث, پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے حدیث میں ہے کہ اگر 100 بندے کسی شخص کی جنازے کی نماز پڑھ لیں اور وہ 100 بندے اس کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت کر دیں گے. آج دیکھیں جنازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, مشکل سے 100 ہوتے ہیں, مشکل سے. تو یہ چلن توڑیں کہ میرا جان پہچان کا ہے تبھی میں جنازے میں جاؤں گا, نہیں, اس غرض سے جائیں کہ میں اس کے لیے جا کر مغفرت کی دعا کروں گا, کل کے دن انشاءاللہ تعالی اللہ جب میری موت ہوگی تو 100 بندے کم از کم میرے پیچھے لا کر کھڑا کر دے گا جو میری مغفرت کی دعا کریں گے. اور میں کہہ رہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, 40 توحید پرست بندے بھی اگر کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھ لے, کسی جنازے کی نماز پڑھ لے تو اس کی مغفرت ہے, مگر شرط توحید پرست, موحد. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں موحد بنائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بار بار دن میں رات میں 1000 بار استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.